باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آلہ الذی نذہب عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمِنْ عِنْدَ عِلْمِ الْكِتَابِ صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سرونی سرور مطلبی ابن ام النبی مہر برج انما شہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء قربت الوسقی اماد الاوصیاء رکن اولیاء آیت العظمی خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین حب اللہ المتین لنگر آسمان و زمین در حلطہ عین اللہ نور اللہ باب اللہ سیف اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات اس اللہ کی کہ جو حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے جو ہر پوشیدہ شے کی گہرائیوں کو جاننے والا ہے حمد ہے اس اللہ کی کہ جو علی بھی ہے اور ولی بھی ہے حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے اپنا کلام اپنے حبیب پر نازل کر کر یاسین کو ظاہر کر دیا حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے علی العظیم ہو کر ایک علی اپنی کبریائی کی گہرائیوں سے ظاہر کیا حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے اپنے حبیب کی جانشینی سوائے علی کو کسی کی دی نہیں حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے علی کی ولایت سوائے ابلیس سے حدم ہی نہیں ہو سکتی حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہم بے حیثیت بے وقت لوگوں کو یہ سعادت بخشی اور عالم ارواح سے ہمیں علی علی کی صداؤں سے مانوس رکھا اور ہمارے دشمنوں کو ہمیشہ منحوس رکھا صلوات پڑھیں نواز اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعد حمد و ثنا پروردگار لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مصطفیٰ مرتضیٰ بندوں پر کہ جو شجاع بطین ہے جو زمزم و یاسین ہے جو اس کی آیت ہے جو رمز براعت ہے جو خون کی روایت ہے جو کل ایمان ہے جو مردی یزدان ہے جو کل کا کل قرآن ہے سامعین گرامی سورہ رات کی آیت نمبر 43 اپنے سرنامہ کلام میں میں نے تلاوت کا شرف پایا جس میں اللہ کہہ رہے ہیں اے رسول اور یہ کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ رسول نہیں ہیں بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کے اور ان کے درمیان آپ کی رسالت کے لیے آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ رسول کی گواہی کے لیے کافی ہے اللہ کبھی دکھا کبھی نظر آیا نہیں آیا تو پھر اللہ کافر و مشرکوں کے سامنے رسول کی رسالت کی گواہی کس طرح دے گا اللہ نے کیا کیا اپنے رسالت کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اپنے حصے کی گواہی کے لیے قرآن اپنے حبیب پر نازل کیا اور اپنے حصے کی گواہی دے دی پھر دوسرا گواہ کون ہے وہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے اچھا پہلے تو سمجھیے کہ گواہی کس چیز کی اللہ دے رہا ہے رسالت کی اور نبوت رسالت تب سے ہوگی نا جب سے نبی ہیں نبوت تب سے ہوگی نا جب سے نبی ہیں
اور نبی کب سے ہیں؟ نبی خود فرماتے ہیں کہ میں تب بھی کبھی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا۔ جب نبی تب سے نبی ہے تو پھر رسالت بھی تب سے ہوگی، نبوت بھی تب سے ہوگی، اور جب نبوت اور رسالت تب سے ہے تو پھر وہ جو دیکھ کر گواہی دے رہا ہے وہ بھی تو تب گواہ ہوگا جب آدم خلق ہی نہ ہوا تھا۔ کون ہے؟ اب گزشتہ سال کی مجلس یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ علی نے کوفے کے منبر پر فرمایا تھا اے لوگوں میں ہی وہ ہوں جب رسول کے ساتھ اللہ کا گواہ ہے، اے لوگوں میں ہی وہ ہوں جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ خمسہ مجالس کی تیسری مجلس بعنوان فضیلت معصومین، آج میں اپنے موضوع سے مسلسل ہوا۔ آج میرا جی ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کی شان میں ذکر کروں، کیونکہ دیکھیں حدیث رسول ہے نا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ بس اس بندہ ناچیز کی یہی کوشش ہوگی، میرا ساتھ دیجیے گا، ایک صلوات پڑھنے کے بعد بس کوشش یہی رہی گئی۔ سامعین گرامی، علی ایک شخص، علی کا میں کتاب کا جھلک دکھا رہا ہوں کہ علی کے پاس کتاب کا علم ہے، اس کی ایک جھلک ہے۔ مدینے سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کوفے میں، وہ کہتا ہے یا علی میں آج میرا آخری دن ہے کوفے میں، آج میں گھر جا رہا ہوں، آپ سے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک سوال کر لوں، ورنہ نہیں کیا تو دل میں خلش رہ جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے یا علی آصف بن برخیہ جو وزیر حضرت سلیمان تھا، وہ ان کے پاس سنا ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، تو وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت بلقیس ملک سبا سے ملک سلیمان تک لے آئے تھے۔ آپ تو قرآن ناطق ہیں، آپ کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا، علی نے فرمایا کن فی المدینہ، علی نے جیسے یہ کن فی المدینہ فرمایا میں نے کن کا کاف کوفے میں سنا اور کن کا نون مدینے میں سنا۔ صلوات پڑھیں معوذ ایسا علم، ایسا گواہ، ایسا کتاب کا علم رکھنے والا ہے۔ وہی پیغمبر نے 70 سے زیادہ مقامات پر فرمایا یا علی انت منی وانا منکا، آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ کہ کون رہا ہے؟ وہ جو کائنات کا سید و سردار ہے، آقا و مولا ہے، جو خدا کا محبوب ترین عبد ہے، وہ کہہ رہا ہے یا علی میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں۔ علی کی شان میں رسول نے 23,000 سے زیادہ احادیث بیان فرمائی، 70 سے زیادہ مرتبہ تو یہ فرمایا۔ علی وہ رسول کہہ رہا ہے جو محبوب خدا ہے، وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ کہہ رہا ہے یا علی میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں۔ کیا شان ہے میرے مولا کی! لیکن علی نے کبھی بھی رسول کو اپنے جیسا نہیں کہا، علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں رسول جیسا ہوں یا رسول مجھ سے ہیں۔ جب بھی کہا ان کو آقا و مولا کہا، آقا کہا، مولا کہا۔ علی نے رسول کی عبدیت پر فخر کیا۔ علی نے فرمایا عبدی ومن عبید محمد، میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ حالانکہ علی کا حق تھا وہ کہے میں رسول جیسا ہوں، کیوں؟ کیونکہ علی حسن میں رسول جیسا، علی نسل میں رسول جیسا، علی کا علم رسول کا علم، علی کا حلم رسول کا حلم، علی کی شجاعت رسول کی شجاعت، علی کے کمال، علی کی کمالات رسول کی کمالات، علی کا جمال رسول کا جمال، علی کا جلال رسول کا جلال، علی کا صبر رسول کا صبر، علی کی جنگ رسول کی جنگ، علی کی استقامت رسول کی استقامت، علی کا جلال رسول کا جلال، علی کا خون رسول کا خون، علی کا گوشت رسول کا گوشت، علی کا پوچھ رسول کا گوشت، علی کا نفس رسول کا نفس، علی کا نور رسول کا نور، اور اتنا رسول جیسا کہ وہ جو روز کی دیکھنے والے کافر اور مشرک وہاں تلواریں لے کر کھڑے رہے اور انتظار میں رہے کہ ابھی محمد سو رہے ہیں، اور ساری رات زیارت نور علی کرتے رہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ساری رات زیارت نور علی کرتے رہے۔ علی ایسا شاہکار ربی ہے، علی ایسا عظیم بندہ ہے خدا کا۔ بھائی علی کا کمپیریزن ہو تو کس سے ہو؟ کیونکہ سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں۔ علی کا کمپیریزن ہو تو کس سے ہو؟ ان سے جن سے
شب و روز کی محنت اور ریاضت کے بعد نکلا تو فقط ایک لقب نکلا، صحابی رسول. اور اگر وہ لقب بھی بیچ میں نکل جائے تو بچے گا کیا؟ کوئی حقیقت ہو تو بات ہو نا. لیکن کیا شان ہے اس علی کی. بھائی علی کیوں کیا نہیں مانو گے؟ علی کو امام نہیں مانو گے تو معصوم تو مانو گے نا. معصوم نہیں مانو گے تو امیر المومنین تو مانو گے نا. امیر المومنین تو نہیں مانو گے تو قاتل مشرکین تو مانو گے نا. قاتل مشرکین تو نہیں مانو گے تو شاہ نما تو نہ مانو گے نا. شاہ نما تو نہیں مانو گے تو مانی کلکفہ تو مانو گے. مانی کلکفہ نہیں مانو گے تو عین اللہ تو مانو گے. عین اللہ نہیں مانو گے تو نور اللہ تو مانو گے. نور اللہ تو نہیں مانو گے تو باب اللہ تو مانو گے. باب اللہ نہیں مانو گے تو اسد اللہ تو مانو گے. اسد اللہ نہیں مانو گے تو آقا جبریل تو مانو گے. آقا جبریل نہیں مانو گے تو مولا کمبر تو مانو گے. مولا کمبر نہیں مانو گے تو آقا ابو ذر نہیں مانو گے. آقا ابو ذر نہیں مانو گے تو ہلاکت سے بچانے والا تو مانو گے نا. کیونکہ انہی کا کہنا ہے اتنا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. کس فضیلت سے کس لقب سے کس شان سے علی کا انکار کرو گے؟ بھائی علی اگر امیر المومنین کہلایا تو میرٹ کی بنیاد پر کہلایا، کسی بیسس پہ کہلایا. علی اگر عرش کا سردار کہلایا تو علی نے عرش کا سردار بن کر دکھایا. اگر علی نے کہا کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھ کے دکھائی. اگر علی نے کہا روزے رکھو تو روزہ رکھ کے دکھایا. اگر علی نے کہا جہاد کرو تو جہاد کر کے دکھایا. علی پر رشتہ داری کی بنیاد پر، اقربا پروری کی بنیاد پر منصب، عہدے، فضیلتیں اور علم ملنے کا بہتان لگانے والوں، اگر علی پر، علی رسول کو، رسول اللہ علی کو اقربا پروری کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر منصب، عہدے، علم دیتے تو اللہ کبھی بھی اقربا پروری کو جرم نہ کہتا. اگر اللہ نے رسول کو، علی کو ناصر رسول کہا تو علی نے نصرت کر کے دکھائی. علی نے رسول کی ہر مشکل کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے دکھایا. اگر اللہ رسول نے علی کو امام المتقین کہا تو علی کی تقوی کی بنیاد پر. بھائی لوگوں کے ذہن میں سوال آتا تھا نہیں یہ علی تو بکتے نہیں ہیں، تلتے نہیں ہیں. وہ جو ابو ذر کا مالک ہو وہ بکے گا، وہ اس مال و زر میں بکے گا. وہ جو فضا کا صاحب ہو، فضا کا صاحب ہو، وہ کہ چاندی کے ورق میں تلے گا. بھائی کبھی اعلیٰ چیز کو ادنا چیز میں تلتے دیکھا ہے؟ کبھی آفتاب کو ذروں میں تلتے دیکھا ہے؟ ہاں اگر تلا تو مہر نبوت کی ترازو میں تلا، اور اگر بکا تو مشیت الہی کی آرزو میں بکا. سلوات پڑھیں باواد بلند. عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیتا ہے. علی عزت الہی ہے، علی مشیت الہی ہے، علی رضا الہی ہے. دیکھیں علی کی ولایت گویا یہ اللہ علی کی ولایت نہیں بلکہ یہ علی کی ولایت ہے، اور علی کی ولایت نبی کی ولایت ہے، اور نبی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. میری گزشتہ سال کی مجلس میں نے بتایا تھا نا کہ علی نے کوفہ کے منبر پر اعلان کیا تھا اے لوگوں ولایت اللہ، اے لوگوں میری ولایت تو اللہ کی ولایت ہے. تو علی کی ولایت کی اہمیت کو سمجھیے. علی بھائی کوئی پورے عالم اسلام میں تحقیق کے بعد رسول کی کوئی حدیث نہیں ملی کہ اگر تمام کے تمام لوگ نمازی ہو جاتے تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا، کہ تمام کے تمام لوگ قاری ہو جاتے تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا، اگر تمام کے تمام لوگ روزہ دار ہو جاتے تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا. مگر جو حدیث ملی تو ایک ہی ملی، اگر تمام کے تمام لوگ علی کی ولایت پر جڑ جاتے تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل میں اگر ابلیس کی مورت نہ بڑھتی، شہنوں کو مودت کی قدورت نہ پڑتی، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. تو علی کی ولایت کی اہمیت کو سمجھیے.
گویا یہ علی کی ولایت نہیں، علی کی ولایت نہیں، اللہ کی ولایت ہے۔ علی فضیلتوں کا محتاج نہیں، علی علم کا محتاج نہیں، بلکہ فضیلتیں میرے مولا کی قدم بوسی کی محتاج ہیں۔ علم کا متلاطم باکمال سمندر علی کی زبان لسان اللہ بیانے کو ترستا ہے، کیا محتاج ہے۔ وہ علی جو امیر المؤمنین ہے، امام المتقین ہے، اول العابدین ہے، عزت الدائدین ہے، وہ علی جس کے اللہ قرآن میں جس کے لیے صورتیں اتارے، وہ علی نہ دنیاوی حکومت کے لیے، وہ تمہاری دنیاوی حکومت کے لیے لالچ کھائے گا نہیں۔ کسی نے مولا سے پوچھا نا، یا علی آپ کے لیے رسول اللہ نے بے شمار آیتیں بھیجی، آپ کی تلوار چلانے پہ آئے گا، آپ کے سونے پہ آئے گا، آپ کی گھوڑوں کو سمو سے اٹھنے والی چنگاری کے اللہ قسم کھا رہا ہے، آپ کی نماز پر آئے گا، آپ کے زکوٰۃ پہ آئے گا، آپ کی سب سے پسندیدہ آیت کون سی ہے؟ تو مولا نے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں جواب دیا کہ میری سب سے پسندیدہ آیت وہ ہے کہ جس سے میرا اللہ نے اس احد نے، اس لا شریک نے مجھے اپنے حبیب کی رسالت کی گواہی کے لیے شریک کیا ہے۔ صلوات پڑھیں باوجود مجھے شریک کیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فقط حیدر امیر المؤمنین علی نفس پیمبر، علی عشق کلندر، علی عالی و برتر، علی گنبد بیدر، علی شیر ببر، علی منبر افکار، علی عشق کا علمدار، علی زمزم و کیسار، علی حق کا علمدار، علی ذکر نبا ہے، علی نقطہ با ہے، علی در عطا ہے، علی رد بلا ہے، علی کتنا نما ہے، علی سب سے جدا ہے، علی شجاع وکیل، علی زمزم و یاسین، علی کوثر و تسلیم، علی عقل کی تقسیم، علی رد سلاطین، علی عدل کی تلقین، علی عدل کی تلقین، علی مالک جبریل، علی منجے انجیل، علی وارث کامل، علی منبر تعبیر، علی گرمی ایمان، علی والی ایتا، علی شہر عرفاں، علی مردی عطا، علی لولو مرجا، علی سلولو رحماں، علی حق کا ہے حق کا ہے قرآن۔ صلوات پڑھیں باوجود یا علی مدد حق ہے، نعرہ سلوان علی حق کا ہے قرآن۔ بھائی علی معمول کے مطابق کوفے کے منبر پر تشریف فرما تھے۔ ایک یہودی آیا، کہتا ہے یا علی سنا ہے آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ الوہیت پر رسالت پر بہت بات کرتے ہیں، اگر آپ نے میرے ان چند سوالوں کے جواب دے دیے تو میں اسی وقت کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب اس نے پہلا سوال کیا، کہتا ہے یا علی ایسی کون سی چیز ہے جو خدا نے خلق نہیں کی؟ دوسرا سوال اس نے کیا، کہتا ہے یا علی ایسی کون سی چیز ہے جو خدا نہیں جانتا؟ تیسرا سوال اس نے کیا، یا علی ایسے کون سے دو لوگ ہیں کہ جن کا کوئی گھر نہیں، جن کا کوئی قبیلہ نہیں، جن کا کوئی خاندان نہیں؟ اس نے چوتھا سوال اس نے کیا، یا علی ایسی کون سی چیز ہے کہ جو پوری کی پوری آنکھ ہے؟ پانچواں سوال اس نے کیا، یا علی ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے پاس پر نہیں مگر وہ چلتی رہتی ہے، اڑتی رہتی ہے؟ پھر اس نے پوچھا، یا علی ایسی کون سی چیز ہے کہ جو پورا کا پورا منہ ہے؟ پھر اس نے سوال کیا، یا علی ایسی کون سی چیز ہے کہ جو چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں ہے؟ پھر اس نے سوال کیا، یا علی کوئی ایسی چیز بتائیں کہ کوئی ایسا درخت بتائیں کہ جس کا سایہ ختم ہی نہ ہو، انسان اس کے تلے 100 سال تک چلتا رہے اور سایہ ختم نہ ہو۔ پھر اس نے آخری سوال کیا، یا علی کوئی دنیاوی مثال بھی دیجیے گا۔ اب مولانا نے فرمایا، سن تو نے پوچھا تھا ایسی کون سی چیز ہے جو خدا نے خلق نہیں کی؟ قرآن اللہ کا ذاتی علم ہے، اللہ نے خلق نہیں کیا۔ دوسرا سوال تو نے پوچھا تھا، یا علی ایسی کون سی چیز ہے کہ جو اللہ کو نہیں پتا؟ مولانا فرماتے ہیں، سن اللہ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ پھر مولانا فرماتے ہیں کہ تم نے سوال کیا تھا نا ایسی کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے، تو مولا فرماتے ہیں خدا کے پاس ظلم نہیں ہے۔ پھر اس میں مولا فرماتے ہیں کہ وہ دو لوگ آدم اور حوا ہیں جن کا کوئی گھر نہیں، جن کا کوئی خاندان نہیں، جن کا کوئی قبیلہ نہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں، سن تو نے سوال کیا تھا ایسی کون سی چیز ہے کہ جو پوری کی پوری آنکھ ہے، یہ سورج جو تو دیکھ رہا ہے پوری کی پوری آنکھ ہے۔ پھر اس نے پوچھا تھا، مولا نے فرمایا، سن کہ تو
تو نے پوچھا تھا کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے پاس پر نہیں مگر اڑتی رہتی ہے؟ مولا نے فرمایا سن، ہوا کے پاس پر نہیں ہے مگر اڑتی رہتی ہے۔ پھر مولا نے فرمایا سن، تو نے پوچھا تھا نا ایسی کون سی چیز ہے جو پورا کا پورا منہ ہے؟ آگ ہر چیز کو اپنے اندر لے سکتی ہے۔ پھر اس نے مولا نے فرمایا سن، تو نے پوچھا تھا نا ایسی کون سی چیز ہے جو چلتی رہتی ہے رکتی نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا پانی چلتا رہتا ہے رکتا نہیں ہے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ تو نے کہا تھا نا، تو نے پوچھا تھا کہ ایسی کون سا درخت ہے جس کا سایہ ختم نہیں ہوگا؟ شجرہ طوبہ جو جنت میں درخت ہوگا اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کی دنیا میں مثال یہ سورج ہے جو تو دیکھ رہا ہے، اس کی کرنیں ہر گھر میں جا رہی ہیں۔ سلوات پڑھے ایسا علمی سلسلہ سوال و جواب کا۔ پھر مولا نے پوچھا تھا یا علی ایسی کون سی چیز ہے کہ جو زمین پر تو آئی مگر اس کی کوئی کسی ماس کے ذریعے نہیں ہے؟ تو مولا نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، ایک موسیٰ کا عصا، سولے کی اونٹنی اور وہ دمبا جو اسماعیل کی جگہ آیا۔ ان کا یہ بغیر ماں کی دنیا میں اور دنیا میں چلی بھی۔ پھر یہ کیا فضیلتیں ہیں علی کی؟ بھائی قرآن نے خود فرمایا نا سورہ نمل میں، سورہ ابراہیم میں کہ اے لوگوں، انسان 2 چیزوں کا شمار کر ہی نہیں سکتا، ایک اللہ کی نعمتوں کا اور ایک علی کی فضیلتوں کا۔ فضیلتوں کو کیا خبر، علی کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے صحابی ابو بکر سے فرماتے ہیں اے ابو الوفا، کوئی شخص تھا ہی نہیں کہ جو میں ہمارے جد علی کی ولایت کی حقیقت کو اور ان کی فضیلتوں کو تسلیم کر سکتا، وگرنہ علی اس پر ایسا کرم کرتے کہ خیبر تو دور کی بات وہ آسمان کو ایک انگلی پر چلا سکتا تھا۔ ایسا کریم، ایسا کامل نمونہ عمل، نمونہ علم و عمل، ایسا کریم، ایسا رحیم کہ جو بنجر دماغوں کو زرخیز کر دے، کہ جو بیداد کو مقداد بنا دے، کہ جو روزبہ کو سلمان بنا دے، کہ جو مجبور کو مختار بنا دے، اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسا کریم، ایسا عالم، ایسا گواہ، ایسا رسول کے لا شریک کے ساتھ رسول کا گواہ۔ بھائی اللہ بھی اور اس کا رسول بھی علی کی اور آل رسول کی اہمیت کو بتاتا رہا نا، مگر یہ بدبخت امت سمجھ نہ پائی فضیلتیں کو۔ ہاں عزیزانو، پہلے رسول کو، پھر رسول کی بیٹی، پھر علی کو شہید کروایا، اور پھر حسین کو کربلا خطوں کے ذریعے بلا کر حسین کو 9 لاکھ میں اکیلا شہید کروا دیا۔ ہاں عزیزانو، آج میرا جی ہے کہ میں اس علی بیٹی کے مسائل پڑھوں کہ جو کربلا سے کوفہ سے شام درباروں میں، بازاروں میں علی کے بغض کے بدلے اتارتی رہی، علی کی بغض کے بدلے اتارتی رہی۔ ہاں عزیزانو، جب یہ قافلے کو رہائی ملی نا، سجاد کو خبر ہوئی رہائی ملی، یزید نے سجاد کو کہا کہ تم گھر جا سکتے ہو، تمہیں تمہارا سامان ملے گا۔ تو پہلی مجلس حسین کی منعقد کروائی گئی، سارے شہداء کے سر ملے، اور پھر یہ قافلہ یسیران کربلا شام کے زندان سے کربلا آیا۔ بس آج 18 سفر ہے نا، 2 دن رہ گئے اس غریب کے چہلوں پر کہ جس کا کوئی رونے والا نہ تھا، کہ جس کے لاشے پر کوئی کفن دینے والا نہ تھا۔ عزیزانو، جب رہائی ملی نا تو زینب نے سجاد سے کہلوایا کہ اس سے کہہ دو کہ حسین جیت گئے۔ ہاں عزیزانو، رہائی کا سامان ہوا، ایک چھوٹی سی قبر چھوڑ کر حسین کے یہ قافلہ کربلا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزانو، جب یہ بی بی حسین غریب کی لاش پر آئی نا، تو اس میں یہ غریب بی بی حسین کے لاشے پر اس طرح آئی جیسے حسین اکبر کے لاشے پر آئے تھے۔ چلتے ناقے سے خود کو گرایا
اور غریب سے علاج کرائی. کہتی ہے بھیا دیکھو میرا حال دیکھو. بھیا ہمیں بازاروں میں بلایا گیا, ہمیں درباروں میں بلایا گیا, ہمیں پتھر مارے گئے. بھیا ہمارے بچوں کو شہید کروایا گیا. ہاں بھیا دیکھو میں علی کی بیٹی ہوں, میں محمد کی نواسی ہوں, میں عباس کی بہن ہوں. سب یہ کہتے ہوئے مانتے تھے یہ باغی ہے, یہ باغی کا خاندان ہے. بھیا انہوں نے مجھے مارا اور کہا اب بلاؤ عباس کو. بھیا میں بازاروں میں گئی, میں درباروں میں گئی, ہمیں پتھر مارے گئے, میں خطبے دیتی رہی. بھیا تمہاری امانت شام میں رہ گئی ہے. بھیا مجھے معاف کرنا, تمہاری سکینہ جس کو وطن جانے کا بہت ارمان